ہیں اور یہ شیزیں ہیں یا یہ چیزیں وہ فضا ہیں. یار یہ کنفیوژن تو ہمارے سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ڈرامے کی بیس پہ انہوں نے یہ نکالا ہے فضا اور شیزا, مطلب اٹ شوز یو کہ ہمارا جو رائٹنگ کی جو سطح ہے نا وہ کتنی گر چکی ہے. یعنی کہ ہم لوگ اس طرح کے کانسیپٹس لے کے آ رہے ہیں جو آئی مین کم آن تھنک اباؤٹ اٹ, ریئلسٹکلی اٹس امپاسبل رائٹ, کہ دو لڑکیاں ہیں جو کہ ٹوئنز ہیں, ان کی دو لڑکوں سے شادی ہو رہی ہے, اور سبحان اللہ آج کل کے یعنی 2020 میں جب بھی یہ ڈرامہ آیا تھا یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ان کا شوہر کون ہے. ایسا کبھی ہوا زندگی میں؟ خاندان والوں نے کسی نے بتایا کہ یہ آپ کا شوہر ہے, یعنی لڑکیوں کو بھی نہیں پتا, گھر والوں کو بھی نہیں پتا, مطلب آپ نکاح بھی ہو گیا, ان کا نکاح بھی ہو گیا. شریف خاندان بہت زیادہ شریف ہیں. اسلام بھی یہ نہیں کہتا, مسکین ہے, ملاقات جائز ہے, مسکین مسکین لوگ, محرم کی موجودگی میں اور سارا, لیکن سبحان اللہ. سو کون آپ میں سے فضا بننا چاہے گا یا شیزا بننا چاہے گا؟ ویسے مجھے سب سے فنی وہ لگا وہ ہونڈا سٹی اور ہونڈا گریس جو ہے نا, دے لک کوائٹ ریزمبل, تو انہیں لگا تھا یہ شیزا ہے. اچھا, ٹرولنگ کافی چل رہی ہے اس کی بہت زیادہ, بسکٹس میں یو نو ایوری ویئر. اچھا, بہت زیادہ میمز بنے اس کے. یو نو اسٹارٹنگ آفیشیلی اس سے, تو یہ جو شو ہے ڈفرینٹ ہے ذرا, اور میں بتانا چاہوں گا آڈینس کو کہ اس میں ول بی ریئیکٹنگ ٹو ویڈیوز جو کہ مین اسٹریم پاپولر ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ آتی ہیں, اور ہمارا ایک ای میل بھی ہے جس میں آپ ہمیں لیکڈ ویڈیوز نہیں, لیکن جو ایسی ویڈیوز جس پہ آپ سمجھتے ہیں کنٹروورشل ویڈیوز ہیں جن پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے, جن پہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, ہم سب کو ہے, تو وہ آپ بھیج سکتے ہیں. اینڈ واٹس دیٹ ای میل بائی دا وے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر شو. لاؤڈ اینڈ کلیئر شو ابھی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا, loudandclearshow@gmail.com. یا انشاءاللہ آپ اس میں بھیج سکتے ہیں ہمیں انشاءاللہ. سو لیٹس بگن دی فرسٹ ویڈیو. لیٹس ڈو دس. اوکے جی, اللہ ہم پہ رحم فرمائے. Very nice, Hannah. Oh, great. Is this real? ہاں, Inna lillah. okay. Very nice. اور ڈیفینیٹلی اس میں ان کا بات کرنا ممکن بھی نہیں ہوگا. ہاں, نہیں میں بات کر سکتی ہوں. ارے یہ مارننگ شو ہے میرے خیال سے. جی کیا تماشا ہے یار, مطلب ابھی ہم ایک یہ ذرا پرانا ویڈیو ہے یا نیا ہے؟ یہ ہے 2018 کا ویڈیو. 2018 کا ہے. لیکن یار حیرت کی بات یہ ہے کہ مطلب کیسے آپ یہ لائیو ٹی وی پہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ مطلب وی ناٹ اگینسٹ فٹنس, بٹ آئی مین یہ انتہا ہے, ویسے یار انتہا ہے. صاحب آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ, اینڈ سنس یہ بلرڈ ہے, اور لیکن آئی ڈونٹ سجیسٹ اینی ون ٹو ایکچولی گو اینڈ واچ دیز ویڈیوز. ہو سکتا ہے میاں بیوی ہوں زیادہ. یار آپ کا حسن زن کا سلام ہے. چلو میاں بیوی بھی ہیں تو آپ پبلکلی کیوں ایسا کریں؟ اگر میاں بیوی ہیں وہاں پہ 3 مرد بیٹھے ہوئے ہیں, 7 خاتون بیٹھی ہوئی ہیں, اور نہیں آپ دیکھیں نا براڈ کاسٹ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا. اینڈ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ایمفسائز, کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ از دس ہاؤ یو گیٹ یو نو فٹنس, اور یہ اینگلز دیکھیں آپ. نہیں, اس میں بات یہی ہے نا کہ اگر آپ نے فٹنس دکھانے کے 2000 سے زائد طریقے ہو سکتے ہیں, آپ نے ضروری اسی طرح فٹنس دکھانی ہے. اور سیریسلی آیا کبھی کسی نے فٹنس ایسے کی ہے جنرلی اسپیکنگ؟ میں بلکہ پورے پاکستان میں ایسے فٹنس کون کرتا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, آپ پورے پاکستان میں یہ فٹنس کا لیول دکھائیں, یہ کہاں پہ ہو رہا ہے اس طرح سے؟ کون سا جم ہے جہاں پہ یہ ورک آؤٹ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہے؟ This is supposed to be a Muslim woman, you know. سبحان اللہ. اللہ نہیں, کیا کوئی دا تھنگ از دیٹ کوئی اپنے اگر اپنے گھرانوں کی بات کریں تو کوئی باپ اپنی بیٹی کو ایسے یعنی بھیجنا چاہے گا کہ ٹھیک ہے جی سب کے سامنے اپنے جو ہے اس طرح کر کے دکھائیں, واٹ آر دا یو نو ہاؤ کین اے پرسن ٹرین ہمسیلف, اور یہ وہ دس از اصل میں وہی بات ہے نا کہ آپ, ہمارا دین تو ہمیں کہتا ہے فٹنس ہونی چاہیے, مردوں کی بھی ہونی چاہیے, عورتوں کی بھی ہونی چاہیے, اور ہمارے علماء نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ کانٹینٹ لکھا ہوا ہے. ایون خواتین کے بارے میں علماء نے بہت لکھا ہے کہ جو لوگ خواتین جو گھر میں جو ایون ہاؤس وائف بھی ہوتی ہیں ان کو بھی چاہیے یعنی کہ وہ ایکسرسائز کیا کریں. بعد میں تو یہ لکھا کہ اگر اور کچھ نہ ہو تو وہ سیڑھیاں اوپر نیچے ضرور چڑھا کریں تاکہ وہ نا فزیکلی فٹ رہیں. تو فٹنس کے ہم خلاف نہیں ہیں. کے لیے یو نو ہاں ایگزیکٹلی, اور ویسے بھی فٹنس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ہر لیول پہ آپ کو فرق پڑتا ہے, آپ کی عبادت میں فرق پڑتا ہے, آپ کے کام کاج میں فرق پڑتا ہے, آپ سوشلی ایکٹیو رہتے ہیں, دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. لیکن یہ جو پبلکلی آپ اس طرح سے دکھائیں گے سب مرد اور عورت, یہاں پہ آپ صحابہ بھی ریسل کرتے تھے, ہم دیکھتے ہیں کہ جوجتسو ہے یا ریسلنگ ہے یا ٹاکانڈو ہے جس میں ریسلنگ چل رہی ہوتی ہے, صحابہ بھی کرتے تھے. یہاں پہ 2 بوائز ہو سکتے تھے یار جو کہ احتیاط اگر دکھانا ہی ہے وہ کر لیتے. فار ایگزامپل کوئی نہ کوئی ٹیکنیکس آپ نے دکھانے کے دس از ہاؤ یو ریمین فٹنس, یا یہ اس طرح کے کچھ طریقے ہیں, یہ یا یہ ایکسرسائزز ہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو مارننگ شوز اصل میں جس زمانے میں اسٹارٹ ہوئے تھے نا اس کے بعد سے یہ مستقل ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں. یعنی مہندی کے فنکشن ہی اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں, ناچ گانا دکھا رہے ہوتے ہیں. اصل میں جو مارننگ شوز کی آڈینس ہے نا وہ اگر آپ ان کے ڈیموگرافکس دیکھیں تو وہ خواتین ہیں,
پرائمرلی مطلب آپ کہہ لو 80 to 85% جو ان کے آڈینس ہے وہ خواتین ہیں, اسپیشلی ہاؤس وائفز ہیں, کیونکہ یہ مارننگ میں کون شخص ہے جو ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ٹی وی از پریٹی آبسلیٹ اینی. پہلے ٹھیک ہوا کرتے تھے, مجھے یاد ہے جب یہاں پہ ہمارے پاس پیرالل میں یوٹیوب شوز نہیں ہوا کرتے تھے, اور یوٹیوب اتنا زیادہ فلڈش نہیں تھا, اور ویسے بھی بین بھی تھا نا کچھ. ہاں, تو صبح صبح خواتین گھر میں یہ لگا لیا کرتی تھیں اور ساتھ کام کاج کیا کرتی تھی, اور یہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہوتا تھا, اور کوکنگ ہوا کرتی تھی اس میں, اور کافی اس طرح کی چیز ایز فار ایز آئی ریکال. جی صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں اٹس ویری امپورٹنٹ ہاؤ یو اسٹارٹ یور ڈے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو ایون وہ جو مسلمان ٹریڈیشنل بھی ہیں نا, پریکٹسنگ اتنے نہیں بھی ہیں, وہ صبح صبح قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں اپنی شاپس پہ, اور ایون جم میں بھی قرآن لگا ہوتا ہے, اور لوگ اپنے دن کی شروعات اچھے نیک عمل سے کرتے ہیں, بیکاز اس کا آپ کے پورے دن پہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے. جب اسکول جا رہے ہوتے تھے تو پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, اف یو ریمبر, اور مستنصر حسین تاڑڑ صاحب ہوتے تھے, ریمبر, جی بالکل, تلاوت بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, وہ کارٹون دکھاتے تھے, وہ کارٹون آتا تھا مارننگ, تلاوت ہوتی تھی, سب کچھ تھا. آئی اسٹل ریمبر, آپ کی میموریز بنتی ہیں نا, تو وائل گوئنگ ٹو اسکول ہمارے کانوں میں وہ تلاوت جو ہے نا وہ ابھی بھی گونجتی ہے. ہمارے باپ اور دادا دادی سورہ یاسین کی تلاوت یا مختلف قرآن کے آیات کی تلاوت کر رہے تھے. نہیں ابھی کیا فار ایگزامپل دا وے شی ہیز ڈریسڈ فار انسٹنس, تو کیا ہم یعنی اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ڈیسینسٹائز کیا جا رہا ہے کہ یار دس از نارمل, کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی اپوزٹ جینڈر جو ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں ایک ساتھ, ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں فار انسٹنس. Bro, this is a subtle message which I think they are trying to convey. Bro, دیکھیں, this is ابھی میں کہا تھا there are thousands of ways جس میں آپ ٹیچ کر سکتے ہیں ایکسرسائز, اور اسلام میں بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز کی, لیکن یہ ایکسرسائز ٹیچ نہیں کی جا رہی, پتہ یہ کچھ اور ٹیچ کر کچھ نارملائز کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو میڈیا ہے نا, آپ کا مین اسٹریم میڈیا جو ہے, یہ آپ کے لیے سب سے بڑا ٹول ہے ایجوکیشن کا, یا مائنڈ کو کسی آئیڈیا کے اوپر کنفارم کرانے کے لیے. سب سے بڑا ٹول ہے ایکچوئل برین واشنگ. وہ جتنی پاورفل میڈیا سے ہو سکتی ہے اور کسی میڈیم سے نہیں ہے. تو اب آپ کو ٹی وی کے اوپر اگر کوئی چیز آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے اندر خواتین دیکھیں گی, زیادہ تر خواتین دیکھیں گی. ان کے لیے بتانا جا رہا ہے کہ اگر یہ لباس یا یہ طریقہ کار یا لڑکوں کے ساتھ اس طرح سے مکس کرنا اگر آپ کی بچی بھی کر لیتی ہے تو یہ تو نارمل سی بات ہے. تو ہمارے ٹی وی پہ بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, ڈراموں میں ہو رہا ہے, فلموں میں ہو رہا ہے. سو یہ جو میل فیمیل انٹریکشن کی جو لمٹس کراس ہو رہی ہیں, یہ اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے کہ دس از ویری نارمل. اگر آپ کی بچی بھی ایسا کرنا چاہتی ہے, اگر آپ کے فیملی میں کوئی ایسا کر رہا ہے, تو آپ وہ اپنی دقیانوسی سوچ نہ رکھیں, آپ اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ کریں, اور آپ بھی انکریج کریں. اگر آپ کی بچی اس طرح سے کسی ٹرینر کے ساتھ ٹرین کرنا چاہتی ہے یا اس طرح سے فزیکلی انوالو ہو رہی ہے, تو واٹس دا پرابلم. اس کے جواب میں جب اکثر بندہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اصل میں جی ہر چیز کو نا اسلام کی لینز سے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے. اچھا, اس کے بارے میں کیا؟ میں کس لینز سے دیکھوں؟ میں مطلب انگریزوں کے لینز سے دیکھوں, میں مطلب انگریزوں کی اولاد ہوں, میں تو اپنے آپ کو مسلم آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, میں تو اپنے آپ کو نبی کا امتی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے والا آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. تو میں اسلامک لینز سے دیکھوں گا نا. اگر میں اپنے آپ کو گورا کہتا, میں کہتا جی میں مسلمان نہیں ہوں, پھر تو ہمیں اعتراض ہی نہ, پھر میں نان مسلم لینز سے دیکھتا ہر چیز کو. تو میرا لینز نان مسلم ہے ہی نہیں, میرا لینز ہے ہی اسلام کا. یعنی اسلام از ناٹ a part of my personality. اسلام از مائی پرسنالٹی. میری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسلام کے امبریلا کے انڈر آتی ہے. your personality is a part of Islam. Yes, it's not. تو میں دیکھتا ہوں کہ میری انٹرٹینمنٹ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے, میری ہیپینیس کے ذرائع جو ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہے, جو کچھ میں کھاتا ہوں وہ بھی وہ ہوگا جو اسلام میں جائز ہے, جو میں پیتا ہوں وہ بھی وہ ہوگا جو اسلام میں جائز ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا بزنس کرنا, میرا فائنانس میں آنا, میرا ٹریڈ کرنا, یہ سارا کا سارا اسلام کے امبریلا میں. حتیٰ کہ میرا ٹی وی دیکھنا بھی اسلام کے انڈر ہے, کہ میں وہ چیز دیکھوں جو کل کو میرے لیے ندامت کا باعث نہ بنے, میں وہ کانٹینٹ دیکھوں. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں جی اسلامک لینس سے کیوں دیکھتے ہیں, تو میرے پاس وہ لینس ہے ہی کوئی نہیں. Because these guys they don't talk in a straight manner, you know. یہ چیز انڈر دا ریڈار چلی جاتی ہے ہمیشہ. اس چیز کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جائے گی کہ یار ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہمارے کچھ اپنے سیٹ پرنسپلز ہیں, ہمارے اپنے مورل اینکرز ہیں, you know, اس کا مطلب جو کہ ڈیوائن ریویلڈ ہیں. اس کے بارے میں بات نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہر چیز اسلام کو آپ مقدم نہ کریں, کہ کوئی چیز ایسے ہیں اسلام کو سائڈ پہ کریں, کچھ کلچرل ویلیوز ہو سکتی ہیں آپ ان کو ٹھیک ہے اگر جو چل رہی ہیں تو لیٹ دم گو. یہ میں آپ کو کلچرل ویلیوز دکھاتا ہوں, ایک اور ویڈیو دیکھیں آپ. یہ بھی گاڈ مارننگ شو ہے مین اسٹریم ٹی وی پہ, جس میں ایک ٹرینر آئی ہیں, اور وہ ٹرینر آ کے آڈینس سے انہوں نے خواتین کو بلایا ہے, مردوں کو بھی نہیں بلایا. کچھ تک سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ یہ عورتوں کو لٹانے کی مجھے کچھ تک سمجھ نہیں آ رہی. ٹی وی کے سامنے اچھا آڈینس بھی ہے اس میں نا, آڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہے, لائیو آڈینس بھی ہے. جو بیٹی اپنے باپ کے سامنے ایسے نہیں لیٹ سکتی, اپنے باپ کے سامنے ایسے ڈریس اپ نہیں کر سکتی, وہ
کروڑوں لوگوں کے سامنے ایسے ڈریس کر کے آ کے ایکسرسائز کرنا سکھا رہی ہے کہ دیکھو دیکھو ایکسرسائز کس طرح سے کرتے سبحان اللہ. ہیں. There's one thing کہ کسی کے سامنے چھوٹے کپڑے پہن کے آنا نارملی that's another thing, ٹھیک ہے. لیکن ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی باڈی پوزیشن جو ہے آپ کی چینج ہوتی ہے اور آپ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپوز ہوتے ہو. تو وہ ایگزیکٹلی چیز ہو رہی ہے یہاں پہ. ہم تو بات کرتے رہے ہیں اس سے پہلے کہ نارمل آپ کس حد تک کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو آپ وہ ایکٹ کر رہے ہیں جس سے آپ زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اصل میں ایکسرسائز کے نام پہ نا یہ جو فحش قسم کا جو کانٹینٹ ہے یا فوش قسم کی جو آپ کہہ لو کہ موومنٹس یا ڈریسنگ ہے اس کو نا نارملائز کیا جا رہا ہے ایکسرسائز کے نام پہ. دا کانسیپٹ از ویری نائس. آئی مین اف یو ٹاک اباؤٹ ایکسرسائز از بیوٹیفل اینڈ دیٹس ہاؤ ہمیشہ یہ لوگ اسی طرح کام کرتے ہیں کہ